جب قرآن پڑھا کرتے تھے لوگ سنا کرتے تھے، خوشبوئیں کو حلے آتے تھے، پورا زمانہ ان کی خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا۔ جب پوچھا گیا حضرت ماجرا کیا ہے، اتنی سونی خوشبو پوری فضا معطر ہو جائے، پورا کا پورا جو مجمع ہے وہ آپ کی خوشبو کو پا لیتا ہے، اس کا حضرت راز کو بتائیں۔ آپ خاموش ہو جایا کرتے۔ ایک دن جو تہجد کے وقت لاڈا شاگرد جو وضو کروایا کرتا تھا، وضو کرواتے پوچھتا ہے، اے استاد محترم، اے مرشد کامل، اس راز کو اگر آپ بتانا مناسب سمجھیں تو میرے لیے بڑی عظمت کی بات ہوگی۔ فرمایا بات یہ ہے کہ جب میں قرآن پڑھا کرتا تھا، خلوص نیت سے پڑھا کرتا تھا، ایک رات میں سویا، میرے نصیب جاگ گئے، دو جہاں کے سردار تشریف لائے، مجھے کہا اے عاصم تو کتنا سونا قرآن پڑھتا ہے، تو کتنا سونا قاری ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا میرے نزدیک ہوا، میں حضور کی قربت میں اور نزدیک ہوا کہ یہاں تک کہ میں نے اپنا سر اقدس حضور کے آگے رکھ دیا، مصطفیٰ نے اٹھایا، میرے ہونٹوں پر اس وقت اس عالم میں بوسہ دیا اور فرمایا اے میرے عاصم تو حقیقت میں قرآن بڑا سونا پڑتا ہے، دنیا والوں وہ دن جانا تھا، میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں مصطفیٰ کے بوسے کے صدقے ایسی خوشبوئیں رب طاری کر دیتا ہے کہ نزدیک والے تو گیا، دور والے بھی مصطفیٰ کا فیضان پا لیتے ہیں۔ یہ وہ عظمت تھی جو قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اسید بن عزیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں قرآن پڑھ رہا تھا، اندھیری رات تھی، میرے پاس ایک گھوڑا میری سواری بندی تھی، گھوڑا بندھا تھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ جب قرآن پڑھتا پڑھتا جب میں اس حوالے سے پڑھتا جا رہا تھا تو قرآن کے پڑھنے کی ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ میرا جو گھوڑا ہے اس نے کودنا شروع کر دیا۔ میں نے قرآن کو پڑھ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کو ایک دفعہ میں خاموش ہوا اور میں دیکھتا ہوں وہ گھوڑا بالکل پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں نے دوبارہ سورہ کہف کی تلاوت شروع کی، میرا گھوڑا دوبارہ کودنے لگ پڑا۔ میں نے کہا کہ میرا بیٹا یحییٰ ساتھ آرام کر رہا ہے، یہ میری سواری میرا گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو کچل نہ دے۔ میں نے قرآن کی تلاوت بند کر دی۔ یا رسول اللہ جب میں یہ دیکھتا ہوں تو میں تھوڑا سا پیچھے آیا، اس کے نزدیک گیا کہ بیٹے کو دیکھ سکوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر ایک سائبان ہے، ایک چھت ہے، ایک سایہ ہے جس کے اوپر نور در نور در نور در نور نور چلتا چلتا آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس متفق علیہ حدیث مبارکہ کے صدقے ہمیں دو عقیدے ملے۔ ایک عقیدہ یہ ملا کہ صحابہ کا بھی یہ ایمان تھا، جب ساری رات چھا جاتی، نہ بندہ نہ بندے کی ذات صحابہ کے پاس ہوتا، لیکن صحابہ کیا کرتے تھے؟ دیکھتے اپنی آنکھوں سے تھے، پوچھتے مصطفیٰ سے تھے۔ کوئی کتاب نہیں کوئی مجھے دکھا دے کہ حضور اس وقت حاضر تھے، نہیں، کوئی حوالے سے یہ بات نہیں بتا سکتا اس واقعے پر مصطفیٰ جان رحمت بنفس نفیس تشریف فرما نہیں ملے گی۔ میں پڑھ کے آیا، بغیر پڑھے میں بات نہیں کرتا۔ اگر یہ ایسی بات تھی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ جب رات چھا جاتی تھی، تاریکیاں ہو جاتی تھی، گڈا ڈوب اندھیرا ہو جاتا تھا، تو ان کے ایمان کا نور انہیں یہ بتلاتا تھا کہ جو مسئلہ تم سے پیش آئے تمہارے ساتھ پیش آئے، دنیا کو ایک طرف رکھ دینا اور اس عقیدے کو جان لینا کہ جب کوئی موجود نہ ہو اس وقت بھی مصطفیٰ کی نگاہ نبوت تمہیں دیکھتی ہے اور مصطفیٰ کے صدقے تمہیں اس کا فیضان پہنچ جاتا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا میرے ساتھ، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا اے اسید بن حضیر کاش کہ تو قرآن پڑھتا رہتا۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا اس
اس کے پاس تھا، گھوڑا کہیں اسے کچل نہ دیتا، فرمایا کاش کہ تو قرآن پڑھتا رہتا۔ یا رسول اللہ وضاحت فرما دیں، میرے حبیب نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کہ تو دیکھتا تھا، اگر تو دیکھتا رہتا، قرآن پڑھتا رہتا، رات گزار دیتا تو میں لوگوں کو دکھا دیتا کہ اے حذیر تیرے گھر پر فرشتوں کی جماعت تشریف فرماتی، جو تو قرآن پڑھتا تھا وہ قرآن سنتے تھے، تو قرآن پڑھتا تھا تیری تلاوت سنتے تھے۔ اگر تو ساری رات قرآن پڑھتا رہتا، صبح فجر کے وقت سارے میرے صحابہ کی جماعت تیرے گھر کی طرف دیکھتے، اور وہ جو اس بات کا ہم تک یہ اعلان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان راہ دیکھ لو، مصطفیٰ خود فرماتے ہیں میں اپنے ایک غلام کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ وہ دیکھ لو میرے غلام کے گھر نوریوں کی جماعت آ رہی ہے تو میرے اپنے حجرے کا عالم کیا ہوگا۔ اگر غلام کی ذات پر رب رحمت کو اس طرح نازل فرماتا ہے تو بتاؤ میرے حبیب کے نور کا عالم کیا ہوگا، جس کے بیٹھنے کے تذکرے، جس کے ہونے کے تذکرے، جس کے سونے کے تذکرے، جس کے آنے کے تذکرے، جس کے جانے کے تذکرے، جس کے گزر جانے کے تذکرے، جس کے موجود ہونے کے تذکرے رب نے قرآن میں فرما دیے۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اے حبیب اس شہر کی قسمیں، سبحان اللہ، اے حبیب اس شہر کی قسمیں، کس شہر کی قسمیں؟ وانت حل بهذا البلد، جس امن والے شہر میں تو بستا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کون سا شہر تھا؟ وہی اسید بن حذیر کا شہر تھا، جس میں مدینے والے نے لوگوں کو بتایا کہ وہ دیکھ لو میرے ایک صحابی کے گھر میں نوری آ رہے ہیں تو میرے حجرے کا عالم کیا ہوگا۔